بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم۔ قابل احترام دوستو اور معزز بھائیوں اور بہنوں، زبان کی آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 10ویں آفت ہے دل لگی اور مذاق کرنا۔ عربی میں اس کو مزاح اور مداعبہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے تفریح، دل لگی اور مذاق کی باتیں کرنا۔ یہ بھی بطور مشغلے کے مضمون ہے اور آفات لسانی میں سے ایک آفت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، جھوٹ اور فریب کا استعمال نہ ہو، کسی کی دل آزاری اور تکلیف کی بات نہ ہو اور بطور عادت کے نہ ہو تو گنجائش ہے۔ کبھی کبھار ایسی بات کرنا جس سے دل خوش ہو جائے اور ایک دوسرے کی تفریح کا سبب بن جائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ مذموم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا دھوکے کی کام کرنا یا بات بولنا یا کسی کی دل آزاری کی، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں، اور یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دل کی سختی اور مردنی کا سبب ہے۔ نیز اس کے نتیجے میں آپس میں کبھی بغض اور کینہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جو اور بھی خطرناک رذیلہ ہے۔ شعب الایمان میں امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑتا رہتا ہے، وہ سریا سے بھی اوپر سے جہنم میں گرایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اگر تم لوگ ان باتوں کو جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے۔ اسی طریقے سے الترغیب والترہیب میں ایک حدیث ہے کہ ایک سفر میں چند صحابہ نے سوئے ہوئے ساتھی کا اسلحہ اٹھا لیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو گھبرا گئے، سب لوگ ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مذاق میں بھی خوف زدہ نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو بہت زیادہ ہنستا ہے وہ بہت زیادہ بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ دل لگی کرتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ تر جس کام میں مشغول رہتا ہے اسی کام کی نسبت سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ جو بہت بولتا ہے وہ بہت غلطیاں کرتا ہے، جو بہت غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ ایک بزرگ عید الفطر کے دن ایک محفل کے پاس سے گزرے جس میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے تو شاکرین کا یہ شیوہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر خائفین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو شکر گزاری میں لازم ہے، اور شکر گزاری میں رہنے والے لوگ ایسے غافل نہیں ہوتے، اور اگر مغفرت نہیں ہوئی ہے یا اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو پھر خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں ہوتا ہے۔ تو خائفین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ دل لگی میں اپنا وقت خراب کرے۔ ایک بزرگ ہے محمد بن منکدر رحمہ اللہ، فرماتے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹے، بچوں سے بیجا مذاق مت کیا کرو، کیونکہ اس سے ان کی نظر میں تم حقیر ہو جاؤ گے۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے، شریف آدمیوں سے مذاق کرنا ان کے اندر کینہ پیدا کرتا ہے، اور رذیل آدمی سے مذاق کرنا اس کو گستاخ و بے ادب بنا دیتا ہے، اس لیے اس معاملے میں احتیاط سے کام کیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ظرافت اور مزاح تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے، تو اس کو مذموم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح حدود اور شرائط کی پابندی پر آپ کو قدرت ہے اور ان حدود کی پاسداری کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں تو ضرور اس سنت پر عمل کریں، ورنہ
حقوق و فرائض سے غافل رہتے ہوئے صبح و شام ہنسی دل لگی میں مشغول رہنا، اور اس کے جواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت خوش مزاجی کو پیش کرنا بہت ہی غلط استدلال ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہر دن رقص و سرود کی محفل میں پہنچ کر ناچنے گانے والوں کا تماشا دیکھتا رہے اور یوں کہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی تو حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دیکھنے کی اجازت دی تھی، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح و مذاق بہت باوقار اور صدق و صفا پر مبنی تھا، جو لوگوں کو اپنانے اور مانوس رکھنے اور ان کے غم غلط کرنے کی ایک حسین صورت تھی۔ چنانچہ ترمذی میں خود آپ کا ارشاد موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں خوش مزاجی اور مذاق کی باتیں کرتا ہوں، مگر جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں۔ بہرحال خوش مزاجی الگ چیز ہے، دل لگی اور چیز ہے۔ پہلی پسندیدہ ہے اور دوسری مذموم ہے، اور وہ مذموم قسم میں آج کل کے رائج مذاق، اپریل فول اور کامیڈی کے پروگرام وغیرہ، جس میں سب گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ٹائم خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے، جو مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں، درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اپنی یاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔